بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انسان فطری طور پر دین سے عشق اور شغف رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی فطرت دین سے بیزار ہو۔ دین کا مطلب یعنی کسی قاعدے، ضابطے اور اصول کی پابندی ہے۔ جس خالق نے ہمیں خلق فرمایا ہے اس نے ہمارے لیے ایک ضابطہ بھی بھیجا ہے، اسی ضابطے کو ہم دین کہتے ہیں۔ اس ضابطے سے بیزاری اور دوری کا مطلب یعنی اپنے انسانی فطرت سے دوری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی فطرت اس کے اندر سلیم موجود ہے، فطرت سلیم، تو وہ اپنے دین سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، انوائرمنٹ کی وجہ سے، حالات اور حوادث کی وجہ سے ایسی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دین سے فاصلے پہ چلا جائے، لیکن خود دین ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ انبیاء کی بعثت بھی اسی اندر کے اس دینداری کو جگانے کے لیے ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس میں مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، انسان کے اندر جو رسول ہے، انسان کے اندر جو نبی ہے، انسان کے اندر جو توجہ دلانے والی قوت ہے، اس کو رسول و نبی کہا گیا، اس کو جگانے کے لیے ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر، چاہے وہ ہندو ہو یا سکھ ہو یا مسلمان ہو یا کچھ اور ہو، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آیا اس انسان نے اپنے اندر کے اس حقیقی طلب کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا۔ بعض اوقات وہ اس اندر کی طلب کو پہچاننے میں غلطی کی وجہ سے بت کی طرف چلا جاتا ہے، غلطی کی وجہ سے کسی اور مکتب اور دین اور آئیڈیالوجی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ درست رستے پر آئے تو وہ خدا تک ہی پہنچے گا۔ اگر درست رستے پر آئے، اگر درست رستے پر آئے تو وہ قرآن تک ہی پہنچے گا، نبی کریم ہی تک پہنچے گا۔ اب جو ہمارے معاشرے کا اس وقت المیہ ہے، اس میں دو تین چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین چونکہ انسانی معاشرے کو استبداد کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، اس لیے ظالم جو طاقتیں ہیں یا نظامات ہیں ان کی نگاہ میں دین سب سے زیادہ کھٹکتا ہے۔ لہٰذا دین کا مقابلہ انہی نے کرنا ہے۔ بنا برئین ان کی طرف سے دین کی اساس اور جڑ کو کاٹنے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے۔ آج چونکہ سرمایہ دارانہ نظام حاکم ہے دنیا میں، لہٰذا سرمایہ دارانہ نظام کا پہلا جو ہدف ہے وہ دین ہے۔ اس بنیاد پر دین صرف اسلام نہیں ہے ان کی نگاہ میں، ہر وہ آئیڈیالوجی جو ان کے سرمایہ دارانہ اہداف کی راہ میں رکاوٹ بنے، چاہے وہ مسیحیت ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر گزشتہ سال بول پہ کچھ دوست آئے اور انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں دکھائیں، تو جس کو دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ اس وقت منہی سے دین تمام ادیان کے خلاف کس طرح سے صرف آپ کے پاکستان کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں، تو وہ ایک دلیل تھی کہ صرف مسلمان نہیں، صرف کرسچینٹی نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو انسانوں کی نگاہ میں مقدس ہو، اس تقدس کو پامال کرنا اس سرمایہ دارانہ نظام کا ہدف ہے، اور اس کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایسے رجحانات کو فروغ دیتے ہیں جس سے لوگ ان اصولوں، ان قلبی کیفیات، ان مقدسات اور آئیڈیالوجیز سے آہستہ آہستہ دور ہوں۔ اب اس میں جو ہماری طرف سے مشکل ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات مجھ جیسا ایک بندہ جو بظاہر دین کی علامت کہلاتا ہے، جب میرے قول و فعل میں تضاد نظر آئے تو ان کو تقویت ملتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر مجھے چاہیے کہ میں اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کروں کہ جو میں بولتا ہوں وہ میں کرتا بھی ہوں، جو میری آئیڈیالوجی ہے وہ میرے اعمال میں جھلکتی بھی ہے۔